السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 78 آیت 240 تا 245۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ واللہ عزیز حکیم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کریں، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ معروف طریقے میں سے اپنی جانوں کے بارے میں کریں، اور اللہ تعالی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑے فضل والا ہے
اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اچھا قرض، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ بڑھا چڑھا دے، اور اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، فوت کر دیے جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، وصیت کرنا، یعنی ان پر لازم ہے وصیت کرنا، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، خرچ دینے کی، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالنے کے، یعنی گھر سے. فَإِن، پھر اگر خرجنا، وہ نکل جائیں، فلا جناح، تو نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس میں جو، فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنے حق میں، من معروف، دستور کے موافق. واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، بڑا غالب، حکیم، خوب حکمت والا ہے. وللمطلقات، اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع، فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف، دستور کے موافق، حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر. کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیتیں، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، سمجھو. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو، خرجوا، نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، جبکہ وہ، الوف، کئی ہزار تھے، حضر الموت، موت کے ڈر سے، فقالا، تو کہا، لہم، ان سے، اللہ تعالیٰ نے، موتو، تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے زندہ کر دیا ان کو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو، البتہ فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر زیادہ، الناس، لوگ، لا یشکرون، نہیں شکر کرتے. وقاتلوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے. من، کون ہے، ذَلَّذِي، وہ جو، یقرض، قرض دے، اللہ تعالیٰ کو، قرضاً، قرض، حسناً، حسنا، فَيُضَاعِفَهُ، پھر وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے اس کو، لہو، اس کے لیے، اضعافاً، کئی گنا، کثیرتاً، زیادہ. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقبض، تنگی کرتا ہے، ویبسط، اور فراخی کرتا ہے، وإلیہ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. پیارے بھائیوں اور میری معززات، قابل صد احترام بہنوں اور ماؤں، اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات بینات کے اندر فرمایا، جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور وہ بیویاں بھی رکھتے ہوں تو اپنی بیواؤں کے لیے ان کو وصیت کرنی ہے. وہ وصیت کیا ہے؟ 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی، یعنی یہ 1 سال تک خاوند کے گھر میں رہیں. بہت سے علماء کرام نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، جس میں فوت شدہ کی بیوی کی عدت 4 مہینے اور 10 دن بیان کر دی گئی. یہ آیت نمبر 240 منسوخ ہے پچھلی آیت سے
جس میں اللہ نے بیوہ کے تعلق سے بتا دیا کہ بیوہ 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے گی، اور اسی طرح اس کے تعلق سے جو کچھ احادیث کے اندر موجود تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے فریہ بنت مالک جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آ کر پوچھا کہ میرا خامن اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکلا تھا اور غلاموں نے میرے خامن کو قتل کر دیا۔ فریہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے اپنے خاندان واپس جانے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ میرے شوہر نے اپنی ملکیت کا نہ کوئی مکان پیچھے چھوڑا ہے نہ ہی نان و نفقے کے لیے کوئی سامان۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یعنی اجازت دی جاؤ اپنے خاندان کی طرف۔ کہتی ہیں کہ ابھی میں واپس جانے لگی تھی اور حجرے ہی میں تھی، نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ اپنا قصہ بیان کرو۔ تو جب میں نے سارا واقعہ بیان کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر ہی میں رہو حتیٰ کہ حکم الہی پورا ہو جائے۔ تو بیان کرتی ہیں کہ اس فرمان نبوی کے بعد میں نے 4 ماہ 10 دن اسی گھر میں گزارے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور میں مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا اور جب میں نے یہ بتلایا تو عثمان نے بھی اسی فرمان نبوی کی پیروی کی اور اسی کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ صادر فرمایا۔ موطا امام مالک۔ تو اس سے پیچھے کی آیت سے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے کہ بیوہ جو ہے وہ خاوند کے گھر میں 1 سال تک رہے گی اور یہ کہ سامان دینے کی وصیت۔ تو اللہ نے بیوہ کی باقاعدہ یا جو بھی میت کے وارث ہیں اللہ نے ان کی وراثت بھی بیان کر دی ہے۔ بیوہ کے لیے جو ہے وہ 8واں یا 4تھائی حصہ اولاد ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں اللہ نے وہ بھی سورۃ النساء کے اندر بیان کر دیا۔ تو بہت سے علماء کرام کی رائے میں یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اور پیچھے کی آیت جس میں اللہ نے بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن بیان کر دی، اور اسی طرح یہ 1 سال عدت کا ہونا منسوخ ہو گیا ہے، اور رہائش اور اخراجات 1 سال تک تو وہ بھی سورۃ النساء کی آیت 11-12 سے منسوخ ہو گیا کہ اللہ نے میت کے تمام وارثوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اب وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے، جو آلریڈی میت کا وارث ہے اس کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے۔ وہ میت کے ورثے میں سے جو اس کا حصہ بنتا ہے اللہ نے وہ متعین کر دیا اور واضح کر دیا۔ اور اسی طرح اس آیت کے منسوخ یا نہ منسوخ ہونے کے تعلق سے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ تفسیر القرآن الکریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں آیات کے الفاظ پر غور کریں تو پہلی آیت میں واضح حکم ہے کہ ایسی عورت یعنی بیوہ 4 ماہ اور 10 دن تک نکاح نہیں کر سکتی، عدت گزارے گی، اپنے آپ کو انتظار میں رکھے گی اور اس سے عدت کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری آیت میں 1 سال اپنے آپ کو انتظار میں رکھنے اور نکاح نہ کرنے کا ذکر ہی نہیں ہوا، تو عدت 1 سال نہیں ہوگی بلکہ عدت وہی 4 ماہ اور 10 دن ہی عدت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں، اس میں عدت بیان ہی نہیں ہوئی بلکہ میت کے اولیاء کو وصیت کا ذکر ہے کہ وہ عورت کی دل جوئی کی خاطر اور مرنے والے سے اظہار محبت اور اخلاص کے طور پر 4 ماہ 10 دن کے بعد مزید 7 ماہ 20 دن اسے اپنے خاوند کے گھر میں رہنے کی اجازت دیں۔ ہاں اگر عورت 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل کے بعد اس گھر سے منتقل ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، پھر اس پر گناہ نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی پچھلی آیات کو ملا کر، ایک تو یہ کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے،
دوسرا یہ کہ وہ عدت گزارے گی، عدت کے بیچ میں نکاح نہیں کرے گی۔ اور اس آیت کو اس معنی میں لیں کہ جو میت کے اولیاء ہیں وہ بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور ہمارے ہاں کئی جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے، ادھر بیٹا مرا اور ادھر اپنی ہی بہو کے ساتھ برا سلوک اور اسے مجبور کر دینا یا اسے گھر سے بھگا دینا۔ 4 ماہ 10 دن تو اس نے خامن کے گھر میں عدت گزارنی ہی گزارنی ہے۔ ساتھ میں میت کے اولیاء کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ عورت کی دل جوئی کی خاطر اور مرنے والے سے اظہار محبت کی خاطر اسے مزید کئی ماہ تک یعنی پورے 1 سال تک اس کے ساتھ خیر و بھلائی والا معاملہ کریں۔ اس سے آگے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عورتوں کو جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، اور یہ پرہیزگاروں پر جو ہے وہ ضروری بنتا ہے۔ پیچھے کی آیات میں بھی متعلقہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور یہاں بھی مزید یہ کہ اس کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جہاد کے تعلق سے فرمایا، نکاح اور طلاق وغیرہ کے مسائل ختم ہوئے تو اب جہاد کا ذکر شروع کر دیا، اور آگے کی آیات میں اللہ نے جہاد کے تعلق سے بیان فرمایا۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی ان لوگوں کے خبر کے تعلق سے آپ کو کیا یہ خبر نہیں ہے کہ وہ لوگ ہزاروں تھے اور موت کے ڈر سے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بجائے شہر چھوڑ کر بھاگ پڑے، یا یہ کہ بیماری کے ڈر سے جو ہے وہ شہر چھوڑ کر بھاگ پڑے، اور پھر کیا ہوا، موت کے ڈر سے بھاگنے والے خود اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکے۔ یہ ایک بستی کے رہنے والے تھے، یا تو دشمن کے خوف سے لڑائی کرنے کی بجائے انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا، یا یہ کہ ان لوگوں نے بیماری کے ڈر سے جو ہے وہ فرار کا راستہ اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود موت سے وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے اور بلا آخر موت نے ان کو آ لیا۔ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین نے ان سے کہا مر جاؤ، اور یہ سب مر گئے، اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا، موت دینے والا بھی اللہ ہے اور زندگیاں عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ہمارے ہاں کلمہ گو مشرک البریلویہ کے کئی خطیب یہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص بیان کرتا ہے البریلویہ میں سے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ معجزہ انہوں نے بیان کیا یا کرامت کے طور پر بیان کیا کہ عبد القادر کے پاس جو لوگ روزانہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، عبد القادر انہیں موج میں آ کر کہا کرتا تھا مر جاؤ، سب مر جاتے تھے، اور پھر انہیں کہتا تھا کہ زندہ ہو جاؤ، تو وہ سب زندہ ہو جاتے تھے۔ ساتھ میں یہ شخص بیان کرتا ہے کہ ایسا ایک اور کرامت بھی عبد القادر کی تھی کہ صبح صبح جو عبد القادر سے ہاتھ ملا لیتا وہ شام تک مرا نہیں کرتا تھا۔ ایک بڑھیا جس کا ایک ہی بیٹا تھا صبح صبح اپنے بیٹے بچے کو عبد القادر سے ہاتھ ملوا کر جایا کرتی تھی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ہاتھ ملوانے کے لیے نہ لے آ سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑھیا کے بیٹا مر گیا۔ بڑھیا کو معلوم تھا کہ عبد القادر روزانہ اپنے طالب علموں کو کہتا ہے مر جاؤ اور پھر زندہ بھی کرتا ہے۔ بڑھیا آئی اور جب عبد القادر نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مر جاؤ، سارے مر گئے، بڑھیا نے چپکے سے اپنا مرا ہوا بچہ بھی ان مرے ہوئے میں رکھ دیا۔ عبد القادر نے کہا زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہوئے مگر بڑھیا کا بچہ زندہ نہ ہوا۔ یہ بڑھیا چیخ پڑی اور کہا کہ میرا بیٹا زندہ نہیں ہوا۔ عبد القادر کہنے لگا مرا بھی تو میرے حکم سے نہیں تھا، لیکن بڑھیا نے کہا کہ سرکار کرم کیجئے، ٹھیک ہے آپ کے حکم سے نہیں مرا مگر زندہ کر دیجئے۔ عبد القادر نے زندہ کیا
اور کچھ یوں ہوا معاملہ کہ ملک الموت یہ روحیں لے کر جا رہا تھا، عبد القادر نے اس کے ہاتھ پہ جھپٹا مارا اور روحوں کی تھیلی ہاتھ سے گری اور کھل پڑی، اور بڑھیا کا بیٹا بھی زندہ ہوا، اور اس دن جتنے مرے تھے سب زندہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کا اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک، جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے غیر کو موت و حیات کا مالک بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ نے ان سے کہا موتو، تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ موت اور حیات کا مالک واللہ وحدہ لا شریک ہے۔ عبد القادر کو کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو موت دے یا وہ کسی کو زندگی عطا کرے۔ ہاں، نمرود مردود نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے یہ کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کون سا کام ہے؟ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود مردود سے کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ رب العالمین سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہونے کا دعوے دار ہے تو آج سورج مشرق کی بجائے وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ اب جب یہ ہوا فبہت الذی کفر، یہ کافر نمرود مردود حیرت زدہ رہ گیا، یہ نمرود مردود حیرت زدہ رہ گیا۔ تو پیارے بھائیوں، موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ زندگیاں عطا کرنے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ مرے ہوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو کلمہ گو مشرکوں کا یہ کہنا کہ عبد القادر زندہ کرتا ہے اور عبد القادر موت دیتا ہے اور پھر زندہ کر دیتا ہے، تو یہ محض جھوٹ ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک ہے، اور یہ محض ڈرامے بازیاں ہیں، جھوٹ، فریب اور دغا اور دھوکہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا موت سے بچنا یہ ناممکن ہے، جب موت آئے گی تو موت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں موت کے حوالے سے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت نے تمہیں آ کر لینا ہی لینا ہے، موت نے تمہارے اوپر اپنی گرفت کرنی ہی کرنی ہے، موت کی پکڑ سے کوئی بچاؤ نہیں، اور موت نے بندے کو گھیر ہی لینا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو تو تمہیں موت آ کر رہے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اگر عبد القادر موت دینے اور زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہوتا تو کیا وہ خود موت سے ہمکنار ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ لگایا، فرشتے کی آنکھ باہر نکل پڑی، فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا، کہا اے اللہ مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے لا یرید الموت، جو مرنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا آپ کو زندگی ملتی ہے اتنی، بیل کی پشت پر پیٹھ پر ہاتھ رکھیے، جتنے بال آئیں گے ہر بال بدلے ایک سالہ زندگی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت ہوگی۔ کہا چلو آئے ہو تو خالی ہاتھ واپس نہ جاؤ، موت سے بچنے والا کوئی نہیں، اور موت دینے والا اللہ، زندگیاں عطا کرنے والا فقط ایک اللہ ہے۔ اب چاہے کوئی دشمن سے ڈر کر بھاگے یا وبا اور بیماری سے،
عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم سنو کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہے وہاں مت جاؤ، اور جب کسی زمین میں وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اس زمین سے راہ فرار اختیار کر کے مت نکلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5729۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی راہ میں لڑائی کرو، جب اللہ کی راہ میں لڑنا پڑے تو جہاد سے جی نہیں چرانا، اور فرمایا کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے اللہ اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا دے گا۔ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرے، ریاکاری نہ ہو، کسی کو ستانا مقصود نہ ہو اور کسی پر احسان جتلانا مقصود نہ ہو۔ جبکہ آج ہمارا کیا حال ہے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو جب تک ٹی وی والوں کو نہ بلا لیں، جب تک کیمرے کی آنکھ کو آن نہ کر لیں، اس وقت تک ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ تو قرض حسن یعنی خالص اللہ کی رضا کی خاطر، ریاکاری سے پاک اور احسان جتلانے سے پاک ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جب ایسا خرچ کرو گے اللہ اس کے بدلے کئی گنا زیادہ دے گا۔ مطلب کہ خرچ کرو اور بدلے کی امید اللہ سے رکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔